بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی ہے، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تو وہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، اور دوسرے وہ صحابہ جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے اور انصار کہلائے۔ اور یہ ایمان لانے میں سب سے پہل کی ہے انہوں نے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا منافقین کا کہ مدینے میں بھی موجود ہیں، شہر کے اندر اور باہر جنگلوں میں بھی کافی منافق بدوی لوگوں میں رہتے ہیں۔ اور جو شہر کے اندر رہتے ہیں یہ تو بڑے ہی طاق اور بڑے چالاک قسم کے نفاق میں مبتلا ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کی نیکیاں اور بدیاں ملی جلی ہیں، اور پھر وہ اللہ سے اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سابقون الاولون جو ہیں ان میں محدثین اور مفسرین نے سب سے زیادہ جو ذکر کیا ہے وہ اس بات کا کیا ہے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، بیعت رضوان جو درخت کے نیچے بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں سابقون الاولون۔ اور اس بیعت کے بعد سن 6 ہجری کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ سابقون نہیں۔ یہ اکثر محدثین اور مفسرین نے ذکر کیا۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سابقون الاولون میں وہ صحابہ مراد ہیں جو قبلتین کی طرف جن لوگوں نے نماز پڑھی، یعنی پہل جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا تھا تو مسلمان بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
تو جو صحابہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں پھر خانہ کعبہ کی طرف، تو وہ لوگ جو تھے وہ سابقون الاولون میں موجود تھے. ان کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ سابقون نہیں ہیں. اب منافق لوگ یہ جنگلی لوگوں میں تو بہت زیادہ تھے، برائے نام اسلام قبول کرتے، لیکن مدینے کے اندر بھی اچھی خاصی تعداد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور حکمران کے جب مدینہ کی اسٹیٹ پر پورا کنٹرول حاصل ہو گیا تو پھر یہ منافق جو تھے، نفاق دلی ایسا روگ ہوتا ہے جو دل سے ختم نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں جنگ تبوک کے موقع تک ان منافقوں نے مسجد ضرار بنا لی تھی علیحدہ بیٹھ کے سازشیں کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ آپ ہماری اس مسجد کا افتتاح کر دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کا افتتاح کیا ہے وہ واقعی مسجد ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تبوک سے واپسی پر آ کے سوچوں گا. تو حضور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو بھیج دیتے ہیں کہ مسجد ضرار کی جا کے اینٹ سے اینٹ بجا دو اور اس کا نام و نشان مٹا دو، سب توڑ پھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے، وہ تو سازشوں کے لیے بنائی گئی. وہاں بیٹھ کے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہانہ یہ ہوگا کہ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بیٹھ کے انہوں نے سازشیں کرنی. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو توڑ دیا تھا، اگرچہ برائے نام وہ مسجد ہی تھی. اور پھر منافقین میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے انتہا کر دی تھی اسلام دشمنی میں، اور دھوکہ اس قدر دیتے تھے کہ بالکل شکل و شباہت مسلمانوں والی، اور کوشش کرتے تھے کہ پہلی صفوں میں جا کے کھڑے ہوں نمازوں میں تاکہ کسی کو شک بھی نہ پڑے کہ یہ منافق ہے. ایسے خبیث قسم کے لوگوں کے لیے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے. دوہرا عذاب جو ہے ایک تو دنیا کے اندر ملنے والا اور ایک آخرت میں ملنے والا ہے. دنیا میں ایک روایت تفسیر ابن جریر میں موجود ہے، وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے ایک ایک منافق کا نام لے لے کر کہا کہ اے فلاں بن فلاں مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے. فلاں بن فلاں تو مسجد سے نکل جا، تو منافق. اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی ان کو ننگا کر دیا اور وہ مسجد سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور لوگوں کے سامنے آ گئے کہ یہ ہے وہ بددیانت لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ رازدار صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 چوٹی کے جو منافق تھے ان کے نام بتا دیے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. یہ تو منافقین کا تذکرہ تھا. جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی آپ کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی تھی، تو ان خبیثوں نے پھر سر اٹھایا اور ثقیفہ بنو ساعدہ میں جو انصار کا بہت بڑا ڈیرا تھا وہ وہاں اکٹھے ہوئے، اور ساری چال ان منافقین نے ان کے دلوں میں یہ بٹھایا کہ دیکھو جلدی جلدی حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ خلافت اور حکومت پر قبضہ کر جائیں اور آپ کو بعد میں کچھ بھی نہ ملے اور آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہو جائے. اور آپ ہی نے تو نبی علیہ السلام کو یہاں پناہ دی تھی اور مکے سے آنے والے تمام مسلمانوں کو پناہ دی تھی. آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے آپ حقدار ہیں خلافت کے، اور آپ جلدی کر کے حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنے. یہ منافقین نے
انصار صحابہ کو بھڑکانے کے لیے زبردست چال چلی تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ذریعے سے ان منافقوں کی چال کو فیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ دونوں بزرگ جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، جو جو کلیم آپ کرتے ہیں کہ آپ کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، یقیناً آپ کی اس سے بھی زیادہ خدمات ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ لوگ صرف مدینے کی حد تک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، باقی سارا جزیرۃ العرب جو ہے وہاں تک آپ کی رسائی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ وہاں پورے جزیرۃ العرب میں قریش کا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ قریش کو دو بینیفٹ قدرتی طور پہ ملے ہوئے، ایک تو یہ کہ وہ خانہ کعبے کے متولی ہیں، دوسرا وہ اولاد اسماعیل میں سے، تو اس وجہ سے سارا عرب کا جزیرہ ان کا احترام کرتا ہے مذہبی لحاظ سے۔ تو پورے جزیرہ کو اگر دیکھا جائے تو قریش کا ہی آدمی اگر خلیفہ بنے تو سارا جزیرے کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہی صرف خلیفہ اپنا بنا لیں گے تو پھر کوئی کنٹرول پورے جزیرے پہ ہو نہیں سکے گا۔ یہ ایسے دلائل تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کو تسلیم کرنا پڑا، اور بلا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی۔ اور تیسرا گروہ جو یہ ذکر کیا گیا ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تیسرا گروہ وہ ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، جنگ تبوک میں جانے سے کچھ لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، نیکیاں اور ان کے گناہ ملے جلے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے، کیونکہ اللہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کیفیت حضرات ہمارے آج عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم میں سابقون الاولون کی صحابہ کے سے لوگ تو نظر نہیں آتے ہیں، بس آخری درجے کے منافق بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی نشانیاں نبی علیہ السلام نے کھلی کھلی بتا دی ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جھگڑا کرے تو گالیاں دیتا ہے، اس طرح کی نشانیاں بتا دی ہیں، لیکن پرٹیکولر اس کے لیے آسمانوں سے وہی نہیں آئی ہے کہ یہ منافق، وہ صرف نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کچھ چیزیں ایسی دکھائی گئی تھیں، ایسے مناظر دکھائے گئے تھے جن کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کی وہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر منہ لوگوں کی طرف کر کے پوچھا کرتے تھے کہ رات کو کسی کو خواب آئی ہے تو بتائیں۔ تو جس کو کوئی خواب آئی ہوتی وہ بتا دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتا دیتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے کوئی خواب ذکر نہیں کی، نبی علیہ السلام نے خود پھر فرمایا کہ مجھے آج ایک رات کو خواب آئے۔ اس خواب کے اندر کئی سے مسائل ہیں جو اس مضمون سے ریلیٹڈ ہیں۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کانا رسول اللہ مما یقول لاصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے حل رآ احد منکم رؤیا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھی؟ فیقص علیہ ما شاء اللہ یقص، تو جس کو بھی جو نظر آیا ہوگا بتا دیتا۔ فقال لنا ذات غدا، ایک صبح آپ نے فرمایا اپنی خواب ظاہر کی، اور نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، جیسے فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، خواب کے اندر نبی کو وہی کچھ اسی طرح سے دکھایا جاتا ہے، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، باقی سب انسانوں کے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ حضور فرماتے انی اتانی اللیل آتیان، رات کو دو میرے پاس آدمی آئے، فقال لی انطلق فانطلقت معہما، ان دونوں نے مجھے کہا کہ چلیے، اور میں ان کے ساتھ چلا۔
वइन्ना अतैना अला रजुलिन मुत्तजिइन व इज़ा आखर क़ाइमुन अलैहि बिसखरा। तो एक जगह पहुँचे, एक आदमी पहलू के बल लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक आदमी पत्थर लेके खड़ा हुआ है। फ़ैज़ा हुआ यहवी बिसखरा लिरासे फ़यस्लगु रअसहु फ़युदहदिउल हजर हाहुना। वो पत्थर लेके उसके सर पर मारता है जोर से और उसका सर टूट फूट जाता है और पत्थर लुढ़कता हुआ दूर तक चला जाता है। फ़याख़ुज़ुहु वला यरजु इलैहि हत्ता यसिह रासुहु। वो जब दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है, उसको पकड़ने जाता है तो वापस आने तक उसका सर फिर सलामत हो जाता है, उसी तरह ठीक हो जाता है। सुम्मा यऊदु अलैहि फ़यफ़अलु बिही मिस्लल मर्रा अल-ऊला। दोबारा आके फिर उसके सर पे वो पत्थर जोर से मारता और उसको तोड़ फोड़ देता है और फिर वो उसको लेने जाता है तो फिर वो सही सलामत उसी तरह हो जाता है। ये एक मुसलसल अमल जारी है। क़ाल क़ुल्तु लहुमा सुब्हानल्लाह मा हाज़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि सुब्हानल्लाह ये क्या चीज़ है। मैंने उन दोनों से पूछा। फ़क़ाला ली, मुझे उन दोनों ने कहा, इंतलिक़ फ़ंतलक़ना हत्ता अतैना अला रजुलिन मुस्तल्क़िन लिक़फ़ा, कि नहीं अभी आगे चलें। हम आगे चले तो एक और आदमी को देखा जो बिल्कुल चित लेटा हुआ है ज़मीन पर। फ़ैज़ा आखर क़ाइमुन अलैहि बिक़ल्लूबिन मिन हदीद। और एक आदमी उसके सराने खड़ा हुआ है लोहे की कुंडियाँ लेकर बड़ी तेज़। वायदा हुआ याती अहद शिक़्क़ै वजहिही फ़युशरशिरु क़फ़ाहु व अलैहि ला क़फ़ाहु व मनखरहु ला क़फ़ाहु। वो शख्स कुंडियाँ इतनी सख्त और तेज़ हैं कि उसके मुंह के एक जानिब डालता है, गाल को चीरता हुआ पीछे गुद्दी तक ले जाता है, फिर नथने में डालता है चीरता हुआ पीछे गुद्दी तक ले जाता है, फिर आँख में डालता है चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता है, फिर इसी तरह दूसरी तरफ से शुरू करता है। ये सज़ा उसको मुसलसल दी जा रही है। जब वो दूसरी तरफ ये सज़ा दे रहा होता है तो पहली तरफ जो है वो सही सलामत हो जाती है। तो बार बार जो सही सलामत भी हो रही है और उसको बार बार चीरता चला जा रहा है। फ़क़ुल्तु लहुमा सुब्हानल्लाह मा हाज़ा। मैंने पूछा कि सुब्हानल्लाह ये क्या चीज़ है, ये क्या माजरा। क़ाल ली, दोनों ने कहा, इंतलिक़ आगे चलिए। फ़ंतलक़ना हत्ता अतैना अला मिस्लि बिनाए तन्नूर। आगे गए तो देखा कि एक बहुत बड़े तन्नूर की शक्ल है। क़ाल फ़अहसब अन्नहु क़ाल समअना फ़ीहि लग़तन व अस्वातन। वहाँ उनके उस तन्नूर के अंदर से इंतहा दर्जा का चीखो पुकार आवाज़ें सुन रहे हैं। फ़ंतलक़ना फ़इज़ा फ़ीहि रिजालुन व निसाउन औरात। देखा तो उस तन्नूर के अंदर मर्द और औरतें बिल्कुल नंगे हैं और जल रहे हैं। वाइदा हम यातीहिम लहाबुम मिन अस्फल मिन्हुम। आग के शोले उनको उठाते हैं ऊपर की तरफ। फ़इज़ा अताहुम ज़ालिका लहब दाऊ दाऊ। जब वो ऊपर उठते हैं मुंह तक करीब होता है कि वो बाहर निकल जाएं, लेकिन वो ऊपर से फिर आग थोड़ी नरम पड़ती है तो नीचे जा गिरते हैं। ये सज़ा उनको मुसलसल मिल रही है। मर्दों और औरतों को तन्नूर के अंदर, बहुत बड़ा तन्नूर है जिसके अंदर आग जल रही है। क़ाल क़ुल्तु लहुमा मा हाउलाए। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं। क़ाला इंतलिक़। दोनों ने कहा कि आगे चलें। फ़ंतलक़ना हत्ता अतैना अला नहर। देखा तो आगे एक नहर है पानी की जो होती है। हसिबतु अन्नहु क़ाल अहमर मिस्ल दम। लेकिन वो पानी की नहर नहीं थी, सुर्ख रंग का खून ही खून चल रहा था उस नहर में। फ़इज़ा फ़िन नहर रजुलुन यस्बहु वइज़ा अला शातिन नहर रजुलुन क़द जमअ इंदहु हिजारा कसीरा। एक आदमी उसके दरमियान में बेबसी के साथ तैर रहा है, कभी डूबता है, हाथ पांव मारता है उस खून के अंदर, कोशिश करता है कि किनारे तक पहुँचे। जो ही किनारे पर पहुँचता है तो एक आदमी किनारे पे पत्थर काफ़ी सारे इकट्ठे करके खड़ा हुआ है।
جو ہی وہ کنارے پر پہنچتا اس کو زور سے منہ پہ مارتا ہے، وہ پھر جو ہے واپس اسی طرح درمیان میں جا کے ڈبکیاں لینے لگتا ہے۔ قال قلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال لی انطلق انطلق، دونوں نے کہا کہ اب آگے چلیں۔ فانطلقنا فاتینا علی رجل کرہ المرأة کاکرہ ما انت رائن، آگے گئے تو ایک انتہائی مکروہ شکل کا، ڈراؤنی شکل آدمی ہم نے دیکھا، وہو عند نار یحسھا ویسعی حولھا، آگ بھڑکا بھی رہا ہے اور آگ کے ارد گرد دوڑ رہا ہے۔ قال قلت لہما ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال لی انطلق انطلق، انہوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ فانطلقنا حتى اتینا علی روضۃ معتمۃ فیھا من کل نور ربیع، آگے گئے تو ایک بڑا ہی خوبصورت باغ سرسبز، جس میں موسم بہار کے ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الرَّوْضَ رَجُلٌ طَوِيلٌ، اور اس باغ کے اندر ایک لمبا سا آدمی ہے، لا اکاد ارى راسه طولا فی السماء، بڑا ہی لمبا ہے، میں سر اٹھا کے اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے اس کا سارا آسمانوں میں پہنچا ہوا ہے، اتنا لمبا ہے۔ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ الْوِلْدَانِ، اس لمبے آدمی کے ارد گرد بچے موجود ہیں۔ وَأَحْسَبُهُ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وَمَا هَؤُلَاءِ، اور یہ کون ہے؟ قَالَ لِي انطلق انطلق، انہوں نے کہا کہ ابھی آگے چلیں۔ فانتہینا الی درجہ عظیمہ لم ارى قط درجہ اعظم منها ولا احسن، آگے گئے تو بہت ہی عظیم الشان بلند ایک فلور ہے، اتنا عظیم اور خوبصورت فلور کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ قال لی ارقى فیھا، مجھے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر چڑھے۔ فارتقیتھا، میں اس کے اوپر چڑھا۔ فانتہینا الی مدینہ مبنیہ بلبن ذہب ولبن فضہ، جب ہم اس کے اوپر چڑھے ہیں تو بہترین خوبصورت ایک شہر بسا ہوا ہے، اور اس شہر کی ایک ایک اینٹ سونے کی اور ایک ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس قدر یعنی وہ عظیم الشان شہر ہے۔ قال فاتینا باب المدینہ، اس شہر کے دروازے پہ آئے۔ فاستفتحناها، ہم نے اس کے کھولنے کی درخواست کی۔ ففتح لنا، کھولا گیا۔ فدخلنا، ہم اس میں داخل ہوئے۔ فتلقانا فیہا رجال شطر من خلق کاحسن ما انت رائن، دیکھا تو اس کے اندر کچھ لوگ انتہائی خوبصورت ہیں، وشطرا کا اقبح ما انت رائن، اور آدھے لوگ جو ہیں انتہائی بدصورت ہیں۔ قال لہم، ان دونوں نے انہیں کہا، اذهبوا، یہ جو بری لوگ تھے ان کو کہا کہ فقعوا فی ذلک النار، جاؤ یہ قریب جو نہر ہے اس میں جا کے غسل کرو۔ فَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضَرُ بِالْبِياضِ، انتہائی سفید پانی اس میں ہے۔ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، وہ وہاں جا کے غسل کر کے جب واپس آئے ہیں، وَقَدْ ذَهَبَ سَوْءُ عَنْهُمْ، ساری ان کے جو چہروں اور جسم کے اوپر برائی تھی، گندگی تھی، ساری کی ساری دھل گئی۔ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، انتہائی خوبصورت وہ بن کے واپس آ گئے۔ قال لی، ان دونوں نے مجھے کہا، ھذہ جنت عدن، کہ یہ ہے وہ جنت عدن، ہمیشہ کی جنت ہے۔ وہا ہوا ذاک منزلک، اور یہ ہے آپ کی اصل منزل۔ نبی علیہ السلام کو وہ دونوں خطاب کر کے کہتے ہیں۔ قال فسما بصری سعدا، حضور فرماتے میں نے نظر اٹھا کے اوپر تک اسے دیکھا۔ فیضا قصر مثل الرباب البیضاء، کہ تہ بتہ جیسے سفید بادل ہوتا ہے اس طرح سے ایک محل ہے۔ قال لی ہا ہوا ذالک منزل، مجھے ان دونوں نے کہا کہ یہ ہے آپ کی اصل منزل اور اصل ٹھکانہ۔ قال قلت لہما بارک اللہ فیکما ذرانی فادخلوا، میں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، مجھے ذرا اجازت دو تو میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں۔ قال لی، ان دونوں نے کہا، اما الآن فلا، اب تو نہیں ہو سکتا، وانت داخل ہو، کہ اس میں آپ داخل ہو۔ قال قلت لہما، میں نے انہیں کہا، انی قد رأیت ھذہ اللیلۃ عجبا فماذا ھذا الذی رأیت،
اس رات مجھے آپ نے عجیب و غریب مناظر دکھائے ہیں، جو کچھ دیکھا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا تو دیں۔ دوسری روایت میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ اپنی دنیا کی عمر پوری کر لیں گے تو پھر اس جنت کے اندر آپ داخل ہوں گے۔ قال اما انا سنخبرک، کہنے لگے کہ آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کو سارے مناظر کی تفصیل بتا دیں گے۔ اما الرجل الاول الذی اتیت علیہ یصلغ رأسہ بالحجر، جس آدمی کا پہلے آپ نے دیکھا ہے سر توڑا جا رہا تھا، فإنہ رجل یأخذ القرآن وینام عن الصلاة المکتوبہ، کہ یہ وہ آدمی تھا، اس کو سزا دی جا رہی تھی جو قرآن جانتا تھا اور فرضی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ سویا رہتا تھا، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر میں نماز پڑھوں۔ یعنی یہ بے نمازی آدمی کی سزا تھی کہ اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، وہ ٹوٹتا ہے، پھر وہ لڑکتا ہوا جاتا ہے، اس کو واپس لے کے آتا، پھر اسے مارتا۔ یہ مسلسل سزا قیامت تک اسے دی جا رہی ہے۔ یہ تو بے نماز لوگوں کو سزا کا منظر نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشِرُ شِدْقَهُ عَيْنَيْهِ وَمَنْخَرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، دوسرا آدمی جس کو سزا دی جا رہی تھی کہ جس کے جو باچھیں وہ چیری جا رہی ہیں، نتھنے اور آنکھیں چیری جا رہی ہیں گدی تک، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، یہ وہ آدمی تھا جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا، فَيَكْذِبُ الْكَذْبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، ایسا جھوٹ کوئی بات بنا کے اڑاتا تھا کہ پورے شہر میں بات پھیل جاتی تھی۔ یہ اس جھوٹے آدمی کا کارنامہ جو آگ لگا دیتا تھا شہر بھر میں جھوٹ کی بنیاد پر، اس کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ لوہے کی تیز کنڈیوں کے ساتھ اس کی باچھیں اور چہرہ اپنے رخسار جو ہیں وہ چیرے پھاڑے جا رہے ہیں۔ اب جھوٹ بولنے والوں کو بھی یہ احساس کر لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے اور کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو جی گزارا ہی نہیں، یہ محاورے بن گئے۔ اب اس بات کا کیا بنے گا؟ کیا یہ کوئی ناول یا افسانہ تو نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کو کافر بھی سچا کہتے تھے۔ اس نے تو زندگی میں معمولی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کیا اس پیغمبر کی بات پر یقین نہیں ہے کہ جھوٹ کا یہ انجام ہونے والا ہے؟ اس لیے حضرات، جتنا بھی دنیاوی نقصان ہو جائے، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے اور جھوٹ سے گریز کرے۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مَثَلِ التَّنُّورِ، تنور کے اندر جو مرد اور عورتیں جل رہے تھے، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وہ زانی مرد اور زانی عورتیں، ان کو اس تنور کے اندر جلایا جا رہا تھا، اور وہ جب نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو نکلا نہیں جا رہا تھا۔ اور ننگے کس لیے؟ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، کہ جس قدر بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے وہ کم ہے۔ دیکھنے والے ہول کھا جائیں، خوف کھا جائیں کہ یہ انجام ہونے والا بدکاری کا۔ وقت پر شادی نہیں کرنی ہے، حرامی بچے پیدا کرنے ہیں، پھر ایسی ٹرسٹ والے ان کو پالیں گے، پھر ان کا حشر وہی ہوگا جو یہاں کی جیلوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے۔ جب ماں باپ ہی سر پہ سرپرستی کرنے والا نہیں ہوگا، ان بچوں نے، حرامیوں نے حرامی پن زندگی میں نہیں کرنا تو اور کیا کرنا؟ ان کی وجہ سے جیلیں نہیں بھرے گی تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے وقت پر بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرنا، اسلام نے اس پر بڑی تاکید کی ہے تاکہ کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہو، برائیاں رکیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، وہ ایڈی ٹرسٹ والے چھوٹے چھوٹے بچے لائنوں میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھے، وہ کہتے ہیں جی کوئی کوڑے سے ملتا ہے کوئی بچہ، کوئی فصلوں سے ملتا ہے، کوئی ہمیں خود لا کے دے جاتا ہے۔ حرامی بچے، اب جب وہ جن کے ماں باپ بھی نہیں، وہ جب پروان چڑھیں گے تو وہ کیا اچھا کام کریں گے؟ وہ تو برائیاں کریں گے۔
ان سے جیلیں بھریں گی، اس سے امن جو ہے وہ برباد ہوگا، معاشرہ خراب سارے کا سارا برباد ہوگا۔ اس لیے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو بچوں کی وقت پر شادیاں ضروری ہیں۔ اور جو فرمایا گیا کہ انتہائی مکروہ چہرے والا وہ جہنم کا داروغہ تھا، اس کو دیکھ کے ہی خوف آتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ اور لمبے آدمی جو باغ میں دکھائے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ ان کے ارد گرد جو بچے مسلمانوں کے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے نابالغ، اسی طرح مشرکین کے بچے وہ سارے کے سارے ان کے ارد گرد وہاں پہ جمع ہیں۔ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرَ مِنْهُمْ كَعْبَهِ مَا رَأَيْتَ وَشَطْرَ مِنْهُمْ كَأَحْسَنَ مَا رَأَيْتَ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا۔ جو لوگ وہاں دکھائے گئے ہیں کہ آدھے ان کی شکلیں خوبصورت ہیں اور آدھی بدصورت ہیں، چہرہ ایک ہی ہے، آدھا چہرہ انتہائی خوبصورت آدھا بدصورت، ایسے لوگوں کو وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں بھی ہیں اور بدیاں بھی ہیں، دونوں برابر کے ہیں، لیکن آخر پر وہ جب توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نہر کے اندر ایسا غسل دلائے گا کہ ان کی بدصورتی جو ہے وہ خوبصورتی میں بدل جائے گی۔ حضرات، یہ مناظر جو پیش کیے گئے ہیں نبی علیہ السلام کی زبانی، ان کو ایک کہانی سمجھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ گزار دیں، اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو چند بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں ان سے گریز کریں، زندگی میں پوری کوشش کریں۔ زندگی کوئی ہزاروں سال نہیں ہے، چند سال ہے، پتہ نہیں چند لمحے ہیں، اس لیے مختصر سی زندگی میں کوشش کیجئے زبان سے جو بات نکلے بالکل سچی ہو، اور جو آدمی کسی سے وعدہ کرے اس کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ ہمارے پیغمبر کا نمونہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہ کبھی معمولی جھوٹ بولا نہ کبھی بددیانتی دی۔ نبوت کی بنیاد ہی دو چیزوں پہ رکھی گئی کہ آپ الامین ہیں اور الصادق، کہ امانت دار ہیں، آپ ذرا بھی خائن نہیں، اور سچے اس انتہا کے ہیں کہ معمولی زندگی میں جھوٹ اور تضاد نہیں۔ یہ دو چیزیں بنیاد بنا کے نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پہ اعلان کیا تھا کہ لوگو تم نے کیفا وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ وہ کافر مکے کے پکار اٹھے تھے ما وجدناک الا صادقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو زندگی میں سچا پایا ہے۔ سچ کی بنیاد ہے نبوت، اور اسلام کی بنیاد بھی سچائی پر ہے، اس لیے جو مسلمان ہے اس کو سچائی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے دنیا کا کتنا نقصان ہو جائے۔ دنیا کا یہ فائدے ہیں کہاں تک، یہ تو یہی سارا کچھ رہ جاتا ہے، قبر میں خالی ہاتھ جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔